السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی میں حاضر ہوں اپنے کو ولاگ کے ساتھ، اور آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی کل کی روٹین شیئر کروں گی، اور کل میں نے اوون صاف کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں اوون صاف کرتی ہوں، اور اس بار جو میرا اوون تھا نا اندر سے زیادہ باہر سے میلا تھا، اس لیے میں نے اس کو باہر سے صاف کرنا تھا۔ اچھا، اوون کو نا میں کبھی بھی نا برتن دھونے والے صابن سے صاف نہیں کرتی، نہ ہی سرف سے صاف کرتی ہوں۔ اگر بہت زیادہ بھی ہو نا تو میں اس میں 2-4 ڈراپس نا ڈش واشر کے ڈال لیتی ہوں۔ تو لیکن آج مجھے نا ایسی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے تھی، آج بس میں نے اوون کو باہر سے صاف کرنا تھا، تو میں نے بس نیم گرم پانی میں نا سرکہ اور میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو صاف کر لیا تھا۔ اور میں نے کس طرح صاف کیا تھا وہ آپ آگے دیکھ لیجئے گا۔ آج تو میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آج کل نا سوشل میڈیا پہ ایک پنجاب کالج کا ٹاپک بہت زیادہ یعنی کہ وائرل ہے، جو کیس ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو آج میں اس کے بارے میں تو بات نہیں کروں گی، کیونکہ اس کیس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی ہوں، کیونکہ میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یہ باقی دوسری ایپس نہیں استعمال کرتی۔ میں صرف واٹس ایپ اور یوٹیوب ہی استعمال کرتی ہوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ وغیرہ یہ سب کچھ یوز کرتے ہیں، تو پھر ان سے میں نے سنا تھا، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ میں نا آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی جو کہ مجھے کسی نے سنایا تھا، تو آج میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اور آپ یقین کریں اتنا سبق آموز واقعہ ہے نا، اگر انسان یہ سوچ لینا تو بندہ کسی کی نا مذاق میں بھی کسی کی نا عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے نا 1000 بار سوچے گا۔ اور خاص طور پہ بیٹیاں کا تو مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نا آپ کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بنا خدا سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، میں آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو کہ نا ایک لڑکی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ یونیورسٹی روڈ پر ہی جا رہی تھی۔ تو یونیورسٹی پہ ہی نا اس کے یعنی کہ بائک پہ نا 2 لڑکے گزرے، اور جاتے ہوئے نا انہوں نے مذاق سے اس کا بیگ کھینچا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ اور اب جب انہوں نے یہ حرکت کر لی، انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، بس انہوں نے یہ کام کیا تھا تو بس وہ آگے نکل کے چلے گئے باہر۔ اور وہ لڑکی نا اسی طرح یعنی کہ بغیر دوپٹے کے اپنے ہاسٹل تک آئی، اور آ کے بہت زیادہ دکھی ہوئی، بہت زیادہ روئی۔ پھر اس نے جب گھر جا کے اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا کہ ایسے میں یونیورسٹی روڈ پہ چل رہی تھی، اور کسی نے لڑکوں بالکل ینگ سے لڑکے تھے، انہوں نے میرا بیگ کھینچا، ساتھ ہی میرا دوپٹہ کھینچ گیا۔ تو جب اس کے والد نے یہ بات سنی نا، وہ سن کے اتنا زیادہ روئے، اتنا روئے کہ وہ لڑکی حیران ہوگی کہ ابو کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ پوچھتی رہی۔ آخر جب ان کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا، جب میں میٹرک میں تھا تو اس ٹائم میں نے اپنے دوست کے ساتھ نا اسی طرح مذاق میں نا روڈ پہ چلتے ہوئے ایک لڑکی کا نا پرس کھینچ لیا تھا، اور وہ لڑکی بہت پریشان ہوئی تھی، اور ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور پھر ہم جلدی سے بائک لے کے وہاں سے چلے گئے۔ تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بات جو میں مذاق میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نا میرے آگے کس طرح لائے گا، کہ میری بیٹی کا نہ صرف بیگ کھینچا بلکہ کھینچنے والوں نے ساتھ دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ تو یہ دیکھیں، اس واقعے کے بعد نا اس آدمی نے اتنی توبہ کی اور اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی کہ بیٹا میرے گناہ کی سزا نا تمہیں ملی ہے، اور یہ گناہ میں نے انجانے میں کیا، یعنی کہ ہنسی مذاق میں، جس طرح دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں، اب بھی نہیں، بہت عرصہ پہلے تک مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی اس طرح لوگ نا چلتے ہوئے، اب تو لوگ خیر بہت ہی بدتمیزیوں والی حرکتیں کرتے ہیں، تب لوگ نا چلتے چلتے آوازیں کس دیتے تھے، یا چلتے چلتے بازاروں میں کندھا مار دیا یا اس طرح کر دیا۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، لوگ بہت ہی زیادہ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس آدمی نے توبہ کی اور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ معافی مانگی۔ یہاں پہ بات یہ کرنے کی کہ انسان جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھپ گیا ہے، ہماری نظر میں چھپ جاتا ہے، انسانوں کی نظر میں چھپ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ نا بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نا انسان کو جب بھی سزا دیتا ہے نا تو اس کی اولاد سے دیتا ہے، اولاد میں بھی اس اولاد سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے جو اس اولاد سے ماں باپ کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ماں ہو یا باپ ہو، اس کے گناہوں اور اس کی غلطیوں کی قیمت نہ اس کی اسی اولاد کو چکانی پڑتی ہے جس سے وہ ماں یا باپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کون کون اس بات سے ایگری کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ماں یا باپ اپنی جس اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، جن کے لیے ماں باپ سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، آج کل ریپ کے کیس کتنے عام ہو گئے ہیں، لوگ بیٹیوں کی عزتوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، دوسروں کی بیٹی
ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے نا اپنی ماں بہن بیٹی کو بھول جاتے ہیں، اور بس جب ان کا وہ کیس منظر عام پہ آتا ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کس کس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جن کا بچی اتنی تکلیف سے اس دنیا سے گئی ہوتی ہے، وہ خود آ کے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری بچی کا ہی قصور تھا، یا اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑے دکھ اور صدمے کی بات یہ ہے، جس سے نا انسان اس صدمے سے تو انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ ظلم ہو، اور پھر آپ اس ظلم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکیں۔ اچھا، باتوں باتوں میں نا میں نے یہ سارے کام بھی کر لیے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیے، اور دل بہت زیادہ دکھی ہے میرا اس واقعے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی دکھی ہوں کہ بس بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن اس واقعے کا ذکر میں سوشل میڈیا پہ کرنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ذرا سیاسی رنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو بس اسی واقعے کی پیش نظر میں نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے چھپ جائیں گے یا بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی پکڑ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور دیتے ہیں۔ مکات فاتح عمل کا جو پہیہ ہے نا، جب وہ گھومتا ہے نا، تو انسان کی نا سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ نا ہمارے ساتھ یہ ہو کیا گیا۔ اچھا جی، یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ مجھے بتائیے گا آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔ اور اوون میں نے بالکل سمپل طریقے سے صاف کیا، اس کے اوپر جو گریس اور چکنائی تھی نا، گرم پانی میں جب میں نے یہ اسکاچ برائٹ ڈال کے وہ مارا نا سرکے، اور اس کے ساتھ ایک تو اس کی اسمیل بھی ختم ہوگی، اسمیل تو اول تو تھی نہیں، وہ بھی ختم ہوگی، لیکن اوون ایسے چمک گیا۔ کل ملوں گی، اللہ حافظ۔